لو ایک بال کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا دو, ابھی ثابت کر دیتا ہوں. تمہارے پاس ہزاروں کی تعداد میں بال ہے نا, ایک دے دو ڈی این اے ٹیسٹ کرنا ہے, پیسے میں دوں گا ڈی این اے ٹیسٹ کے. کیا بات ہے. تو اور جو دانت بھی مدینہ میں ان کی قبر ہے اور ان وہ کے سب رضا صاحب وہ دانت کون سے والے, وہی جو 2 شہید ہو گئے تھے دانت, وہی والے پڑے ہوئے کیا آپ لوگوں کے پاس؟ جے ہند, سلام نمستے میرے دوستوں, میں تحفہ ایکس مسلم. آج کی ڈیبیٹ میں سچ مچ دوستوں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں, کیونکہ ایڈم صاحب اپنی نالج کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں, اور ہمارے چینل کا کام ہے ایڈم صاحب کی ان نالجیبل باتوں کو آپ تک وداؤٹ ڈیلے پہنچانا. تو لگے رہیے ہمارے ساتھ ساحل بھائی اور ایڈم صاحب کی تمام باتوں کو دنیا کی آخری چھوڑ تک پہنچانے میں. رضا صاحب جی السلام علیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے سر. جی اچھا ساحل بھائی, میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ پروفٹ ایک فالس پروفٹ تھے, تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ ہمیں پھر حدیثوں میں یا کوئی ہسٹورینز یہ کیوں نہیں بتاتے کہ انہوں نے اپنے لیے کافی مال و دولت اکٹھا کی تھی؟ شو می ون ہسٹورین جو کہ آپ کے نبی کے بارے میں لکھتا ہے. گیو می ون ریناؤنڈ ہسٹورین. گیو می ون ریناؤنڈ, آپ نے ہسٹورین کی بات کی ہے, گیو می ون سنگل ریناؤنڈ ہسٹورین جس نے یہ ثابت کیا ہو کہ آپ کا نبی کبھی تھا بھی. ون. اچھا چلیں آپ اس طرح لیں کہ کسی نے یہ نہیں کہا. نہیں, رضا, do you understand what I just said? جی میں سمجھ رہا ہوں. Do you comprehend what I just said? سمجھ گیا ہوں میں آپ کی بات. کیا سمجھے آپ؟ کہ کسی ہسٹورین نے یہ بھی نہیں لکھا ہوا. نہیں, میں نے ایک سینٹنس میں پروف کر دیا ہے کہ آپ کے نبی کا ایک بھی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے, لہذا آپ کا نبی ہے ہی نہیں. یہ ایک بنی بنائی شخصیت ہے جو کہ آپ کے مسلمانوں نے 200-250 سال کے بعد من گھڑت بنائی, وہ تھا ہی نہیں کبھی. نہیں اگر تھا نہیں تو آپ وہ حدیثیں جو لے کے آتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتی ہیں. ابھی میری سینٹنس دوبارہ, میرا سینٹنس ریپیٹ کرو. میرا سینٹنس کیا ہے ابھی جو میں نے کہا ہے کہ وہ تھے نہیں, لوگوں نے خود بنائی ہیں یہ چیز. من گھڑت باتیں بنائی ایک بندے کے بارے میں, وہ بندہ تھا ہی نہیں. نہیں پر کسی نے تو لکھا ہوگا. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, دیر از ناٹ اے سنگل 7th century historical evidence for the existence of Muhammad. اب مجھے آپ کے بتاؤ پاس ایویڈنس ہے رضا صاحب؟ جی ایویڈنس ہی میں جو حدیثوں میں دیکھا تو اس کے مطابق. اچھا تو یہ سوال کا جواب تو دے دو پہلے, یہ سوال کا جواب تو دے دو تاکہ ریکارڈ میں آ جائے. نہیں ہوگا. نہیں ہوگا کیا مطلب؟ نہیں ہے. اچھا نہیں ہے. اوکے اب رکو. ساحل صاحب, ایک بندہ جو اتنا بڑا نبی ہو, سپوزڈ نبی ہو اتنا بڑا, اس کا ایک بھی ہسٹوریکل ایویڈنس نہ ہو اس وقت کا, اس زمانے کا, سر اس کو کیا کہیں گے آپ؟ He was not existing. تھینک یو سو ویری مچ. اور بھائی بھی مان چکے ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ بھائی مجھے آ کے سب سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں, کسی ہسٹورین نے اس کے خلاف ایسا کیوں نہیں لکھا؟ جب ہسٹوریکل ایویڈنس ہی نہیں ہوگا کسی چیز کا تو اس کے حق یا اس کے خلاف میں کیسے لکھا جا سکتا؟ تو وہ جو محدثین تھے جنہوں نے تب سے 10ویں سینچری سے لکھتے آ رہے ہیں حدیثیں, ان کو بھی نہیں لے سکتے. کس سینچری سے 10th سینچری سے. یہ محمد کب مرا؟ 7th. اوکے 300 سال بعد. یعنی اب مجھے بتاؤ, آج کل کی دنیا میں تو آپ کو انٹرنیٹ ہے, پرنٹنگ پریس ہے, سب کچھ ہے, وہ جو ورڈ آف ماؤتھ سے جو کچھ چلتا آ رہا ہے, پروف کرو کہ کوئی بندہ تھا. اچھا آپ مجھے ایک اور بات بتاؤ, صحیح بخاری کہاں لکھی گئی؟ بخارا میں. مدینہ سے کتنی دور ہے؟ صحیح مسلم کہاں لکھی گئی؟ سنن ابن ماجہ کہاں لکھا گیا؟ یہ سارے کے سارے علاقے مکہ مدینہ سے کم از کم نہیں تو 700-800 کلومیٹر دور ہے, کچھ 1000 کلومیٹر دور ہے, کچھ 1400 کلومیٹر دور ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. پہلا قرآن آپ کے پاس جو ہے, جو اس وقت آپ پڑھتے ہو, حافظ کا قرآن, وہ اس نے کس سے لیا؟ آسم سے. آسم کہاں کا ہے پتا کیا؟ نہیں. پھر آسم کا قرآن ہے آپ کے پاس؟ آسم کا قرآن ہی نہیں ہے آپ کے پاس. تو حافظ تو ویسے ہی چور تھا, مجھے ثابت کر دو کہ چور نے آسم سے قرآن لیا, اور آسم کا قرآن آپ کے پاس ہے نہیں. چور نے قرآن میں چوری نہیں ڈالی ہوگی اپنی مرضی سے, ثابت کر دو اس بات کو.
نہیں کر سکتے. ابن کثیر کا قرآن لے لو, دوری کا قرآن لے لو, اس کے اپنے حروف ہیں, کثیر کے اپنے حروف ہیں, دوری کے اپنے حروف ہیں, سوسی کے اپنے حروف ہیں. 28 طرح کے قرآن تو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں جن میں آیتیں فرق ہیں, حروف فرق ہیں, زیر زبر پیشے فرق ہیں. آپ کے پاس 7ویں سینچری کا اوریجنل ہے کیا محمد کے زمانے کا, بابا جی کا ٹھلو کے علاوہ؟ وہ کہتے ہیں بال ہیں, دانت ہیں اور اس طرح کی چیزیں. اوکے, شو می ون سنگل بال جس کو آپ کے پاس پورے بال ہے نا, لڑی اتنا بڑا ڈبے کے اندر سے بال نکال کے پورا کا پورا گچھا. مجھے بتاؤ ان میں سے کسی بھی ایک ڈنگر نے کبھی بھی ایک بھی بال کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا؟ ایک بال سے ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک بال سے. آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بال ہیں, انڈیا میں بھی بال ہے محمد کے, ترکی میں بھی بال ہے محمد کے, سعودیہ میں بال ہے محمد کے, ایران میں بال ہے محمد کے, ہر جگہ پہ تو بال پڑے ہیں محمد کے, پتہ نہیں کتنے بال تھے سالے کے. لیکن کسی ایک بال کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ کروایا؟ لو ایک بال کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا دو, ابھی ثابت کر دیتا ہوں. تمہارے پاس ہزاروں کی تعداد میں بال ہے نا, ایک دے دو دی این اے ٹیسٹ کرنا ہے, پیسے میں دوں گا ڈی این اے ٹیسٹ کے. کیا بات ہے. اور دانت بھی مدینہ میں ان کی قبر ہے, اور ان وہ کے رضا صاحب وہ دانت کون سے والے, وہی جو 2 شہید ہو گئے تھے دانت, وہی والے پڑے ہوئے کیا آپ لوگوں کے پاس؟ ہو سکتے ہیں وہی ہوں گے. اچھا صحیح ہے, دانت کا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہے, بالوں کا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہے. اچھا قبر, لو جی قبر کے اندر بندہ ہے کہ نہیں ہے وہ آپ سکین ہی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی, پتا آپ کو؟ اس کے آگے لگی ہوئی ہیں دیواریں اور گیٹس. نہیں, دیواروں کو گولی مارو. اچھا, اس قبر کے چاروں سائڈوں پہ تو آپ نے زنک اور سلفر کی موٹی چادر ڈلوا دی, لہٰذا کبھی ایکس رے سکین سے بھی پتہ نہیں لگ سکتا اندر ہڈیاں بھی ہیں کہ نہیں ہیں. مجھے ایویڈنس دکھاؤ محمد کا. نہیں تو سر اتنے لوگ اب پاگل تو نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی پاگل ہے, یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بے وقوف بنایا گیا ہے. سنو, بے وقوف کیسے بناتے ہیں, کلٹش موومنٹ کیسے شروع ہوتی ہیں, دس از ہاؤ دے اسٹارٹ. ایک من گھڑنت بندہ کھڑا کرو, 200 سال کے بعد جب لوگ بھول جائیں اس ٹائم کو, ہسٹری کو, کیونکہ اس زمانے میں ہسٹریاں اتنی لکھی تو جاتی نہیں تھی, تو انہوں نے بندہ بھی کہاں سے پکڑا جہاں پہ کوئی بادشاہ نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, ویران بیابان سعودی عربیہ کا علاقہ, سینٹرل سعودی عربیہ جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, جہاں پہ کوئی ٹریڈ روٹ نہیں تھا. 7th سینچری 8th سینچری تک وہاں کے کوئی میپس میں وہ لکھا نہیں ہوا. آپ 7ویں سینچری, 6ٹھی سینچری, 5ویں سینچری, پہلی سینچری, بی سی ای, کوئی بھی ٹائم پکڑ لو 7ویں سینچری سے پیچھے کا, آپ کے پاس ایک بھی میپ نہیں ہے جہاں پہ مکہ لکھا ہوا ہو, بکہ لکھا ہوا ہو, نہیں ہے, ایک بھی میپ نہیں ہے. مدینہ کا نام تو مدینہ بعد میں پڑا نا, مدینہ کا نام تو مدینہ تو بیسیکلی مدینہ مین سٹی, مدینہ ایک عربی کا لفظ ہے جس کا نام ہے سٹی. محمد سٹی میں گیا, کون سی سٹی میں گیا؟ او نہیں وہ حبشہ تھا, اچھا وہ فلانا تھا, یہ ٹمکانا تھا, اپنی مرضی سے نام بنائے تھے آپ نے. اینی ہاؤ, بکہ کا نام ادھر آتا ہے, بکہ قرآن میں آتا ہے, مکہ قرآن میں آتا ہے. اوکے, مجھے بکہ دکھا دو, مکہ دکھا دو 7ویں سینچری تک کے کسی بھی ٹریڈ روٹ میپ میں جاؤ. وہ تو سٹی نہیں تھی اس زمانے میں. آپ نے ایک ایسا علاقہ پکڑا جس علاقے کا ٹریڈ سے کوئی تعلق نہیں تھا, جس علاقے کا لوگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا, جس علاقے کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا, وہاں پہ ایک بندہ پیدا کر کے کھڑا کر کے آپ نے کہانی گاڑ دی, گاڑ دو, کوئی ویریفائی نہیں کر سکتا. ہے ہی کچھ نہیں آپ کو ویریفائی کرنے کے لیے, انٹرنیٹ ہے نہیں, گاڑیاں ہیں نہیں, جہاز ہے نہیں, ٹریول آپ نہیں کر سکتے. حدیثیں لکھنے والوں نے محمد اور محمد کے صحابیوں کو نہیں دیکھا, تبا تابعین کو نہیں دیکھا, اپنے ارد گرد کے بندوں سے کلیکٹ کی حدیثیں, جو حدیثیں, کون سی حدیث؟ میرے پیو کے, دادے کے, مامے کے, پھپھے کے, چاچے کے, ابو کے, پردادے کے, نانے نے محمد سے یہ سنا تھا, اس کے اوپر حدیثیں بنا دی. بخاری اور مسلم دونوں ڈیفرنٹ تھے نا, تو حدیثیں سیم ملتی ہیں, تو بخاری اور مسلم ڈیفرنٹ کب تھے؟ مسلم بخاری کا ہی تو شاگرد تھا. ایکسکیوز می, مسلم کس کا شاگرد تھا؟ نہیں ایک سیکنڈ, پر حدیثیں تو دونوں کی سیم ہی ہے نا, اس کے علاوہ سیم. ارے امام مسلم کس کا شاگرد تھا؟ امام بخاری. امام بخاری کا شاگرد تھا. پرفیکٹ. اب امام مسلم کس سے سیکھ رہا حدیثیں؟ امام بخاری سے. اچھا وہ بخاری سے سیکھ رہا, تو لہٰذا سیم ہی ہوں گی نا, 19-20 کے فرق ہوگا جو اس نے اکٹھی کلیکٹ کی ہوں. اچھا تیسری بات سنو,
امام بخاری نے ٹوٹل حدیثیں کتنی کلیکٹ کی تھی؟ آئیڈیا نہیں ہے مجھے. 4 لاکھ. 4 لاکھ. صحیح بخاری میں حدیثیں کتنی ہیں؟ ہزاروں میں ہیں. 7800. باقی کہاں ہیں؟ وہ صحیح نہیں ہوں گی, ضعیف ہوں گی. ہاں صحیح نہیں ہوگی. صحیح نہیں ہوں گی یا صحیح ہوں گی, بخاری نے اس کا کرائٹیریا کیا نکالا تھا بتائیں مجھے. نہیں میں نے یہ ہم نے سننا ہے کہ انہوں نے کافی چیک کیا تھا وہ پہلے. ارے میں پوچھ رہا ہوں اس نے کرائٹیریا کیا نکالا تھا جس کے اوپر اس نے چیک کیا تھا؟ جن لوگوں سے وہ سنتے تھے نا حدیثیں, ان لوگوں کی ایمان پر کہ وہ کیسے لوگ ہیں, اچھے ہیں یا برے ہیں, اس پر. اچھا, یعنی کہ اس نے کوئی چین آف نریشن ویریفائی نہیں کیا تھا, اس نے کچھ ویریفائی نہیں کیا تھا. سند ملتی ہے. ہاں سند. ارے یار وہ تو میں نے کہا ہے نا, میں نے اپنے ابے سے سنا, میرے ابے نے اس کے چچے سے سنا, وہ چاچے نے وہ اپنے دادے سے سنا, اس دادے نے اپنے ایک رسول کے کسی صحابی سے سنا. تو یہ چین تو اس نے بتائی ہے بندے نے. اب مجھے بتاؤ اس نے چین کی ویریفیکیشن کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ وہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ لوگ تھینک یو, کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں تھا. ابو بکر ہسٹوریکل پرسن ہے ہی نہیں, عمر ہسٹوریکل پرسن ہے ہی نہیں, عثمان ہسٹوریکل پرسن ہے ہی نہیں. ان کی کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس ملتا ہی نہیں ہے ہسٹری کے اندر. اوکے سو سیم چیزیں لکھی. ہاں محدثین میں بتاتا ہوں, محدثین آگے چلتے ہیں, صبر کرے, وہ پھر آگے سے اسی طریقے سے بنتا ہے نا. آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اوریجنل بخاری آپ کے پاس ہے؟ کاپیز پڑھی ہوں گی. اوریجنل جو اس نے لکھی تھی وہ ہے؟ مجھے جہاں تک لگتا ہے نہیں ہے. اوریجنل امام مسلم ہے آپ کے پاس؟ اس کی کاپیز ہیں, لوگوں نے نہیں ہے. تو جو ارلیسٹ امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کو بخاری سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, وہ کس سینچری کی ہے آپ کے پاس؟ پتہ نہیں مجھے. الحمدللہ آپ کے پاس ایک بھی چیز اوریجنل نہیں ہے. تو اسلام کس چیز پہ کھڑا ہے؟ کاپی کی کاپی کی کاپی کے اوپر. اور جو کاپی پہلی بنائی گئی وہ ایک بندے نے اس دوسرے بندے سے کہا, اس کو دوسرے بندے نے کہا, اس کو تیسرے بندے نے کہا, اس کو چوتھے بندے نے کہا, اس کی بیس کے اوپر پہلی کاپی بنی. اور اس کاپی کی اوریجنل بھی آپ کے پاس نہیں پڑی, اس کی کاپی کی کاپیاں پڑی ہیں. اسلام میں کون سی چیز اوریجنل ہے آپ کے پاس؟ گیو می ون اوریجنل تھنگ. قرآن 1000 سال پرانا بھی سیم ہے, آج والا بھی سیم ہے. اگر آپ کو ارے قرآن, اوکے ڈن, گیو می ون قرآن 1000 سال پرانا جو آج بھی سیم ہو. میں دکھاؤں؟ میں تو ارے میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے. یہ لے ارلی قرآن میں دکھاتا ہے. سب سے ارلیسٹ آپ کے پاس پیٹروپولیٹن سکرپچر موجود ہے. اگر وہ تو آج کے قرآن کے ایکول ثابت کر دے, میں ابھی اسلام لے آتا ہوں. اور بتا, پیسے بھی نوازیں گے, 10,000 روپیہ بھی دوں گا. نہیں پر وہ سیم کتاب قرآن آج بھی. ارے سیم کتاب میں ہیلو بھائی, کیا آپ نے میری بات سنی ہے؟ آپ دوبارہ کیا میں نے کہا ہے؟ کہہ دیں آپ دوبارہ. اوکے میں دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو. یہ آپ کے پاس, آپ کے اسکرین پہ دیکھیے گا, آپ کے پاس ارلی پیٹروپولیٹن سکرپچر آپ کے سامنے آتا ہے اسکرین پہ. اب یہ لیں, یہ آپ کا 9ویں صدی کا سپوزٹلی قرآن ہے کیونکہ آپ ارلیسٹ ڈیٹ لیتے ہیں اس کی. جی پڑھ کے بتائیں یہ آج کی کون سی آیت کے برابر ہے. یہ لیں. میں حافظ تو نہیں ہوں تو مجھے آئیڈیا حافظ نہیں ہے, چلے نہیں ہے, پڑھ کے دکھا دیں. آپ پڑھ کے دکھا دیں. یہ تھوڑا مشکل ہے پڑھنا. مشکل ہے نا پڑھنا؟ ہاں جی. کیوں مشکل ہے؟ وہ رائٹنگ شاید ایسی ہوگی. رائٹنگ شاید, غور سے دیکھیں کیوں مشکل ہے, اور غور کریں. اس کے اوپر وہ بھی نہیں ہے, وہ ڈاٹس وغیرہ اور باقی. اچھا ڈاٹس نہیں ہے, اوکے. اور کیا نہیں ہے؟ وہ اینڈ کا فل سٹاپ بھی نہیں ہے, وہ جو ہوتا ہے. اچھا یعنی کہ آیتوں کے نمبر بھی نہیں ہیں. تو یہ جتنے بھی سائنٹیفک میریکل ہیں قرآن میں آیتوں کے نمبر کے, کہ فلانی آیت جو ہے اور فلانی آیت جو ہے وہ مڈل آیت ہے اور اس میں یہ ہے اور اس میں وہ ہے, یہ سب بعد میں بنا تھا. اوکے ڈن. آیتوں کے نمبر بھی نہیں ہے, زیر زبر پیش بھی نہیں ہے. وہ اب آسانی کے لیے کر دیا نا آیتوں. نہیں, اس میں زیر زبر پیش ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھا زیر زبر پیش بھی نہیں ہے. اور کیا کیا نہیں ہے سر, کیا کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہی چیزیں نہیں ہیں جو آپ نے بولی اور میں نے بھی ایک دو, اس کے علاوہ سب. اچھا یہ میں ابھی آپ کو اور دکھاتا ہوں کیا کچھ نہیں ہے. یہ اس کو اب زوم بیک کرتے ہیں. یہ دیکھیں, اس کو اب زوم کرتے ہیں نیچے سے. یہ آپ کے آج کے قرآن کو اس سے باور کروایا ہوا ہے. یہ ڈاٹس دیکھ رہے ہیں,
یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو نقطے لگائے ہوئے ہیں, لغیر اللہ, یہاں پہ اللہ نہیں ہے. بی ہی و منفقتا آپ کے پاس ڈفرنٹ لکھا ہوا ہے, نقطے ڈفرنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں یہ ایڈ کیا, یہ دیکھو یہ صرف ایک چیز ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, آپ کی یہ ساری ایک آیت بنتی ہے. آج کے قرآن میں 4 بنی ہوئی ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں, میم کے بعد کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. میں آپ کو اور دکھاتا ہوں ذرا, یہ دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں. آپ لوگ امب کا پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو, اور آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں. آپ کے سارا قرآن جو ہے یہ 9ویں صدی کا, اس میں پوری آیتیں بھی موجود نہیں ہیں. یہ دیکھیں, بقرہ کی کچھ آیتیں, آل رام کی کچھ آیتیں, یہ آج کے قرآن سے ویریفائی کر کے بتا رہے ہیں, اور اس میں غلطیاں کتنی ہیں, 20 لاکھ سے زیادہ. نساء کی کچھ آیتیں, مائدہ کی کچھ آیتیں, انعام کی کچھ آیتیں, اعراف کی کچھ آیتیں, زمر کی کچھ آیتیں, that's it. اور یہ 9th سینچری, لیٹ 9th سینچری, آلموسٹ 10th سینچری کا قرآن ہے آپ کا پیٹروپولیٹن. اس کے اندر صرف یہ صورتیں ہیں آپ کے پاس. سو اس کا مطلب ہے میں اگر ترپ کاپی, اب میں آپ کو ترپ کاپی دکھاتا ہوں. اب ترپ کاپی دیکھیں, اگر میں ترپ کاپی کو اور پیٹروپولیٹن کو اکٹھا کروں تو کہیں جا کے مجھے 70% قرآن ملتا ہے. اگر میں ان دونوں کو اکٹھا کر کے جو چیزیں اس میں نہیں ہیں وہ اس میں سے لے لوں, اور جو اس میں ہیں وہ اس میں سے لے لوں, پھر کہیں جا کے مجھے جو ہے نا ایک کسی حد تک 70% کا قرآن ملتا ہے. کیوں؟ کیوں؟ اس کا مطلب ہے قرآن ڈفرنٹ جگہوں پہ لکھا گیا, ڈفرنٹ طریقوں سے لکھا گیا, اور ان کو جب اکٹھا کیا گیا تو آج کا قرآن بنا. نہیں, اگر ڈفرنٹ لوگوں نے لکھا ہوتا تو کوئی بہت بڑی مسٹیک ہوتی. فار ایگزامپل سائنٹیفک قرآن میں بہت بڑی بڑی مسٹیکیں ہیں. وہ بہت بڑا نہیں, دیکھیں قرآن میں سنیں, جب اکٹھا کیا گیا, میں بتا رہا ہوں بھائی, جب اکٹھا کیا گیا تو جو صورتیں آپس میں ایک جیسی تھی ان کو ڈیلیٹ کر کے ریموو کر کے ایک والے کا پکڑ لیا گیا, اور جو ایک جیسی نہیں تھی ان کو دوسرے سے پکڑ لیا گیا. تیسری بات, قرآن میں مسٹیکس نہیں ہے, بالکل ہیں, آپ لوگ مانتے نہیں ہو. اللہ نے آسمان زمین تارے 8 دنوں میں بنائے یا 6 دنوں میں بنائے, یہ مسٹیک ہے. آپ کے اسکالرز اس پہ جلیبی بناتے ہیں. نہیں جی, وہ 2 دن جو ہے نا اوور لیپ ہے, حالانکہ وہاں پہ سما لکھا ہوا ہے, اوور لیپ ہے. آسمان پہلے بنایا یا زمین پہلے بنایا؟ قرآن میں ایک جگہ پہ آسمان پہلے بنا ہے, ایک جگہ پہ زمین پہلے بنی ہے, مگر اب وہ کیا کرتے ہیں, جلیبی بناتے ہیں. قرآن کے اندر اتنی ڈھیر ساری کنٹراڈکشنز ہیں, لیکن آپ لوگوں نے کنٹراڈکشن کی جلیبیاں بنائی ہوئی ہیں, جلیبیاں بنی ہوئی ہیں. بٹ دا پرابلم از ناٹ دس. اس وقت ہم قرآن پہ جا ہی نہیں رہے. اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر از ناٹ اے سنگل کمپلیٹ قرآن انٹل دا لیٹ 10th سینچری. اور اس سے پہلے کے جتنے قرآن ہیں وہ ٹوٹو میں ڈفرنٹ جگہوں پہ آپ کو ڈفرنٹ ٹوٹے ملیں گے. کیوں؟ ماہل قرآن, پیٹروپولیٹن قرآن, ترپ کاپی میرے پاس پڑا ہے, کیا کروں؟ تو آپ ہسٹوریکل ایویڈنس کیسے محمد کا مانگ سکتے ہیں مجھ سے, جب آپ کے پاس محمد کی ایگزسٹنس کا ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے؟ صحیح سمجھ گیا. اچھا, ایک فائنل, آپ تو پڑھے لکھے انسان لگ رہے بھائی, کیوں ہے اس گندگی میں پھر؟ اچھا, ایک فائنل کوشچن. دیکھیں, ہمیں اسلام کو اس چیز کا ہمیں داد دینی پڑے گی کہ دیکھیں اسلام پیس کا ریلیجن ہے ایک طرح سے. اوہ مائی گڈنس, مارو مجھے, یار مارو. پوری بات سائل میں جا رہا ہے, اب میں جا رہا ہے پیس کا درس دیتا ہے. قرآن کی ایک آیت دے دے جو پیس کا درس دے, ایک آیت. حدیثوں میں آپ کو نظر آئے گا حدیث, ارے حدیث, او تو بھائی یار مارو مجھے مارو. اچھا بات سن, حدیث پہ پہلے, چپ, حدیث پہ پہلے, تو نے حدیث کہا نا, حدیث میں نظر آئے گا بے شک. مجھے بتا, تیری جو پہلی حدیث ہے جس میں تجھے کلمہ طیبہ سکھایا گیا وہ کون سی ہے؟ میرا ٹاپک دوسرا ہے, میں تو نے پیس کا درس کی بات کی ہے. یہ دیکھ, صحیح بخاری میں آپ کے پاس کلمہ طیبہ نہیں ہے, کلمہ طیبہ آپ کا صحیح مسلم میں ہے. صحیح مسلم کے اندر آپ کے پاس کتاب الایمان ہے, کتاب الایمان, بک آف فیتھ. اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو کلمہ طیبہ دیا گیا. آئیے میں آپ کو کلمہ طیبہ دکھاتا ہوں, آپ کلمہ طیبہ پڑھیں بس. کلمہ طیبہ اگر آپ پڑھ گئے نا
میں مان لوں گا کہ اسلام پیس کا درس دیتا ہے. پڑھیں سر چیپٹر کا ٹائٹل پڑھیں. The command to fight the people until they say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. کیا command to peace with the people. Fight بولا ہے میں نے. نہیں peace with the people یار. ایک سیکنڈ. command to peace with the people until they say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. کلمہ طیبہ پہلی دفعہ جس جگہ پہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ یہ والا پیس لکھا ہوا ہے. یہ ہو سکتا ہے ڈیبیٹ والی فائٹ, یہ ایجوکیشنل فائٹ. ڈیبیٹ والی فائٹ ہے, یہ ڈیبیٹ والی فائٹ ہے, یہ ڈیبیٹ والی فائٹ ہے. آگے پڑھ ڈنگر, آگے پڑھ. And establish salah and pay the zakat and believe in everything that the prophet brought. Whoever does that, his life and his wealth are protected. ڈیبیٹ والی لائف, ڈیبیٹ والی دولت, ڈیبیٹ والی لائف, ڈیبیٹ والی دولت. ڈیبیٹ میں جو لائف ہے نا وہ پروٹیکشن ملے گی اس کو, ورنہ نہیں ملے گی. ڈیبیٹ میں جو اس کی دولت ہے نا وہ کی پروٹیکشن ملے گی. اپنے آپ کو بے وقوف بناتے ہو یا ہمیں؟ ہم تو نہیں بننے والے بھائی, خود بے وقوف بن کے رہنا چاہتے ہو کیا؟ اچھا نہیں, پر دیکھیں باقی ایسے ہمیں چلتے کہ غریبوں کا دھیان رکھو, ان کے ساتھ یہ کرو. ایک سیکنڈ, غریبوں کا دھیان, چپ 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 چپ, غریبوں کا دھیان, صبر, غریبوں کا دھیان. زکات آپ دیتے ہیں؟ جی میں کب دیتے ہیں؟ میں ذوالحج کے قریب. میں نہیں دیتا. آپ کے والد صاحب زکات دیتے ہیں؟ جی دیتے ہیں. جی کب؟ حج کے بعد. حج کے بعد زکات دیتے؟ دور فٹے منہ تیرے نالج کے اوپر, دوری فٹے منہ تیری نالج کے اوپر. کبھی دیتے ہیں, کچھ لوگ بعد میں دیتے ہیں. اس میں دوری فٹے منہ تیری نالج کے اوپر. زکات کب فرض ہے آپ پہ؟ عید کے بعد. جی زکات کب فرض ہے آپ کے پاس؟ اچھا ایج کی کہہ رہے ہیں؟ او مائی گڈنس, کب فرض مطلب تیرے پاس 2 روپے ہیں صرف, زکات فرض ہے اس پہ؟ اچھا وہ پیسوں والا کہہ رہے ہیں. نہیں پیسوں کے لیے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کا اتنا مال ہونا چاہیے, جیسے وہ انہوں نے اونٹ اور ویٹ سے کمپیئر کیا ہوا ہے کہ اتنے اگر. اچھا اتنا ہونا چاہیے 1 سال تک, رائٹ؟ ہاں جی. اوکے, ایک نان مسلم ہے جس کے اوپر آپ نے جزیہ نافذ کیا ہوا ہے, اس کے پاس کتنا مال 1 سال میں ہونا چاہیے کہ اسے جزیہ دینا؟ یہ تو نہیں دیکھا جاتا مجھے. زیرو. وہ چاہے کسی سے بھیک مانگ کے دے, چاہے اپنی اولاد کو بیچ کے دے, اس نے تمہیں جزیہ دینا ہے. تم ممبئی کے سلمز میں رہتے ہو اور اس سلمز میں تم ایک ایسے بندے ہو جو کہ مسلمانوں کی زکات لے رہے ہو, اور تمہارے ساتھ والے گھر میں ایک ہندو ہے, ایک کرسچن ہے, ایک یہودی ہے, وہ تمہارے ساتھ والے گھر میں ہے. تم جیسا ہی غریب ہے وہ سال کے اینڈ میں پیسہ دے رہا ہے جزیے کا, جو کہ بعد میں تمہارے گھر میں آ رہا ہے. در فٹے منہ ایسے غریبوں کی مدد کرنے والی قوم کے اوپر, لانتی قوم ہے وہ. مر کیوں نہیں جاتی وہ قوم؟ ایسا کہنے والا بندہ مر کیوں نہیں گیا اپنی ماں کی کوکھ میں؟ آپ تو ایموشنل ہو گئے ہیں یار. کیوں ایموشنل نہ ہوں؟ تم لوگوں نے ایجپٹ کے اندر اتنے لوگوں کا قتل عام کیا اس وجہ سے کہ اس کے 3 4 لڑکے ہیں اور وہ 10 سال سے بڑے ہیں. وہ 1 دینار سالانہ نہیں دے سکتا تھا, پورے سال میں وہ 10 دینار کماتا تھا جس میں 2 وقت کی روٹی کھاتا تھا. وہ بندہ سال کے اینڈ میں 4 دینار کیسے دے دے؟ 40% آف ہز اینول انکم کیسے دے دے جبکہ وہ 2 روٹی کھانے والا ہے؟ وہ پورے دن میں 3 روٹی نہیں کھا سکتا, 3 ٹائم کھانا نہیں کھا سکتا. اس کو تم لوگ سرے عام ہنٹر مارتے تھے, اس کے 11 سال کے بچے کو سرے عام 50 کوڑے مارتے تھے. تم لوگوں نے 4 سال کے اندر 1.8 ملین آرتھوڈاکس کرسچنز کا قتل عام کیا وہاں پہ. یہ کب ہوا ویسے؟ ہسٹری پڑھی نہیں تمہیں کیا پتا ہو؟ تم نے کبھی ہسٹری پڑھی نہیں؟ پڑھی ہے بچپن میں بھی پڑھی نہیں پڑھی آپ نے نا. پڑھی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا کہ آپ کہتے ہیں کب ہوا ہے. اچھا نہیں صحیح, میں دیکھتا ہوں. چلیں آج کے لیے کافی ہوا. ساحل صاحب پلیز. تھینک یو سو مچ رضا صاحب. سوچیے گا جو باتیں آپ نے بتائی ہے, ایڈم صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے ان چیزوں کو ڈیبنک کیا, ریفیوٹ کیا. جو دھوکے بازی آپ کے ملا مولوی کرتے ہیں اس کی پول پٹی جو ہے وہ مرتد حضرات ہی کھولتے ہیں. اور جو کلاسک ایگزامپل جو پیس کی بات ہوئی تھی, ایڈم صاحب نے کلمے کے ساتھ جو لڑائی اور
क्या कहते हैं उसको, जिंदगी का जो ये है, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो आपकी जिंदगी तभी सेफ रहेगी जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहोगे, वरना तब तक हम लड़ते रहेंगे। तो ये पूरी पोल पट्टी इस्लाम की खुल जाती है। बल्कि आपको वो हदीस भी मिल जाएगी जहां पे वो जो कुरान की जो आयत है कि भाई तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो, तो उसमें रसूलुल्लाह जो है उसकी एक्सप्लेनेशन में बताते हैं कि कैसे आप लाते हो, क्यों अच्छे हो। तो कहते हो कि आप लोगों को उनके गलों में चैन डाल के लेके आते हो। तो ये पीस पीस का रोना जो है वो बिल्कुल ना रोए, इस्लाम बिल्कुल भी पीस का मजहब नहीं है। थैंक यू सो मच प्यारे भाई। दूसरे जो हमारे कॉलर्स हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, आपसे काफी गुफ्तगू हो चुकी है। जरूर। थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक कहावत है, समझदार के लिए इशारा काफी है, और दूसरी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाँ, ये अलग बात है, एक्स मुस्लिमों की बातें जाहिलों को समझने में परेशानी है। हमारी ओर से उन जाहिलों को सलाह है, ज्यादा से ज्यादा एक्स मुस्लिमों को सुना करे, धीरे धीरे अकल के ताले खुल जाएंगे। हमारी सलाह जाहिलों के लिए कितनी कारगर है, कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।